أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह ये थे हाफिज मोहम्मद तलाल कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से आज की इस नशिस्त का आगाज़ किया। अब मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद को की तिलावत पाक हदर की सूरत में सुनाने के लिए गुजारिश करूँगा हाफिज मोहम्मद आउन से वो तशरीफ़ लाएँ और हदर की सूरत में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत सबको सुनाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाफिज मोहम्मद औन हदर की सूरत में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत कर रहे थे। अब मैं चंद मिनट के खिताब के लिए तकरीर के लिए गुजारिश करूँगा हमारे इस इदारे के बहुत ही होनहार हाफिज मोहम्मद फजल हादी वो तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर से हमारी समातों की नजर करें। हाफिज मोहम्मद फजल हादी। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إنا سمعنا قرآنا عجبا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة کے بعد میرے ناظرین و احترام میرے اساتذہ کرام اور معزز سامعین وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خوبصورت تقریب سعید تکمیل قرآن و دستار فضیلت کے عنوان سے میرے مادر علمی گلشن محل جامعۃ الحبیب ضیاء العلوم فی الدین میں انعقاد پذیر ہے، اور مجھے میری دینی اور اخلاقی تربیت کرانے والے اساتذہ نے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع عطا کیا ہے وہ ہے کتاب انقلاب۔ سامعین اس وقت کتاب انقلاب جس کے بارے میں شاعر اسلام فرماتے ہیں اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا، اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ سامعین اس وقت یہ نسخہ کیمیا قرآن تھا جو 30 پاروں پر مشتمل کتاب انقلاب۔ قرآن ایک معجزہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کو معجزہ نما بنا دیتا ہے۔ یہ وہ کتاب انقلاب ہے جس سے چھٹنے والی کرنی ذروں کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ کتاب ہدا نے وہ تاثیر دیکھی، کتاب ہدا نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سمجھنے بچہ یہ وہ کتاب انقلاب ہے جس کی بدولت سنتیں چھٹنے لگی، انوار توحید ابھرنے لگے، حق کی پہچان ہوئی اور باطل سرنگون ہو گیا۔ رہبروں کو رہبری کا شعور اور بت پرستوں کو توحید الہی کا نور ملا، اور عزتوں سے کھیلنے والے عزتوں کی نگہبان اور جاہلی شاعری پر فخر کرنے والے قاری قرآن بنے۔ ہاں قاری قرآن بنے۔ تہذیب عقلی تمدن پر شباب آیا، خداوند نے جہاں کے لطف کرم کا سما آیا، فضا بدلی جہاں بدلا، خدا کا انتخاب آیا، کتاب انقلاب آئی تو رسول انقلاب آیا۔ انہی حقائق کی روشنی میں مجھے عرض کرنا ہے، مجھے عرض کرنا ہے، یہی کتاب انقلاب ہر دور کے علمی، روحانی اور سائنسی تقاضوں کو پورا کر سکتی ہے، ہماری عزتوں کو چار چاند لگا سکتی ہے، مصلی رسول کا وارث بنا سکتی ہے، قبر کی دہشتوں اور تنگیوں سے نجات دلا سکتی ہے، اور جنت رب تعالیٰ کی رضا میرے پیارے پڑھتا جا اور چڑھتا جا یعنی ندائے رب سنوا سکتی ہے، اور والدین کو جنت کا چمکتا دھمکتا تاج پہنا سکتی ہے، اور ساری کائنات کے سامنے رب کائنات کا دیدار بھی کروا سکتی ہے، کیونکہ قرآن خلیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، قرآن خلیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، قرآن ہی مشکل سے ذریعہ ایجاد ہے۔ اللہ پاک ہمیں ثابت پڑھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس بچے کے لیے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ صرف ایک ہم آپ کو ایک کہتے ہیں نا کہ ڈیمو دکھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے ادارے کا ہر بچہ انشاءاللہ ایسے تقریر بھی کرتا ہے اور ایسے جو ہے وہ تلاوت بھی کرتا ہے۔ الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سارے بچوں کو پیدل لے کر چلتے ہیں، ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حضرات جی وقار الحمدللہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر میں یہ دیکھا کہ ہمارے بچوں نے صرف تلاوت اور تقریر کے حوالے سے اپنی نمائندگی کی ہے اپنے ادارے کی۔ ابھی انشاءاللہ آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں، اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سماعت کرنا ہے۔
الحمدللہ یہ ہمارے اس ادارے کو جامعۃ الحبیب ضیاء العلوم کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہاں پر پڑھنے والا بچہ جب حفظ مکمل کر لیتا ہے تو اس سے آپ جو بنیادی مسائل ہیں نماز کے، وضو کے، غسل کے، پانی کے، کپڑے کو پاک کرنے کے، یہ سارے مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اخفاء کہاں کرنا ہے قرآن میں، ادغام کہاں کرنا ہے، اظہار کہاں کرنا ہے، اطلاق کہاں کرنا ہے، اظہار شفعی کسے کہتے ہیں، ادغام شفعی کسے کہتے ہیں، مداحت کی کتنی قسمیں ہیں، آپ انشاءاللہ ہمارے ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز بڑی یہ یقین کریں کہ یہ اتنے شارٹ ٹائم ہے ہمارے جو ادارے کا ٹائم ہے، یہ سارے مدارس سے شارٹ ٹائم۔ ہم 7 بجے سے لے کر ظہر کی نماز تک بچوں کو قرآن پڑھنا بھی سکھاتے ہیں اور یہ دینی مسائل بھی الحمدللہ ہم سکھاتے ہیں۔ یہ ساری محنت ہمارے استاد نے کی، یہ سارا فیض ان کا ہے، ان کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ بچوں سے کچھ مسائل پوچھیں گے اور آپ نے اپنے پر غور کرنا ہے کہ کیا یہ مسائل ہمیں بھی آتے ہیں۔ صرف چند مسائل میں نے آپ کو بتایا کہ ہم صرف ڈیمو دکھائیں گے آپ کو کہ بچے کیا کیا سیکھ رہے ہیں یہاں پر، اور یہ صرف وہ ایک مسئلہ ہم بچے سے پوچھیں گے اور اس مسئلے کی تفصیل آپ کو بچہ بتائے گا یہاں کھڑے ہو کر، اور آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ کیا ہمیں یہ مسائل آتے ہیں۔ تو میں ابھی گزارش کروں گا ہمارے اس ادارے کے بڑے پیارے ہونہار طالب علم حافظ محمد معاذ نوری سے کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ شرعی معذور کسے کہا جاتا ہے۔ جی، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے نماز کے شروع وقت سے لے کر نماز کے آخر وقت تک بیماری کی وجہ سے مسلسل جاری ہے، اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے تو وہ اب شرعی معذور ہے، وہ اب وضو کر کے نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب میں سوال کروں گا اور اس سوال کا جواب یہ سارے انشاءاللہ امید ہے ہماری ادارے کے سارے بچے ہاتھ اٹھائیں گے، ہمیں یہ یقین ہے کہ سارے ہاتھ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ کسی ایک بچے سے ہم یہ مسئلہ بھی پوچھیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ زخم ہو جاتا ہے جسم کے اوپر تو اس کی پٹی کا مسئلہ جو ہے نا یہ بچے بیان کریں گے۔ کون بچہ بیان کرے گا؟ جی، زخم کی پٹی کا مسئلہ زین بتائیں گے جی کھڑے ہو کر، زخم کی پٹی کا مسئلہ۔ پٹی بندی ہو اس کو کھول کر صحیح اس پر پانی پانا فرض ہے، اگر پٹی کھولنے میں کوئی نقصان کا اندیشہ ہے تو پٹی پر مسح کر لیا جائے، وضو ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ہم عموماً جو ہے نا پانی کے بہت سارے مسائل ہیں، پانی کے یہ یاد رکھیے گا بات کہ کچھ پانی ایسے ہوتے ہیں کہ اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے۔ تو اب میں ان بچوں سے پوچھوں گا، سوال کروں گا اور یہ پانی کا مسئلہ آپ کو بتائیں گے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ان سے پوچھا یہ جائے گا کہ بچوں بتائیں کہ مستعمل پانی کا کیا مسئلہ ہے۔ احمد خان کھڑے ہوں گے جی بھائی، احمد خان۔ مستعمل پانی اسے کہتے ہیں کہ جس پانی سے آپ اگر وہ استعمال ہو جائے، استعمال شدہ پانی، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ جی بتائیں۔ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو حوض ہے، اس سے کم پانی میں کسی بے وضو یا بے غسل شخص کا ہاتھ یا جسم کا کوئی بھی حصہ پڑ جائے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، اب وہ پانی وضو اور غسل کے لائق نہیں رہے گا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ انشاءاللہ ہمارے بچے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے کہ ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ جی، کون بچہ بتائے گا جی ہنسنے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ احمد رضا فراست کھڑے ہو گے جی، بتائیں گے جی احمد وضو کب ٹوٹتا ہے؟ ہنسنے سے۔ سجود والی نماز میں اگر والد نے کہکا لگایا کہ آس پاس والوں نے سن لیا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود کو آواز آئی تو نماز ٹوٹ جائے گی اور وضو باقی رہے گا، اور اگر مسکرایا تو نماز بھی باقی رہے گی اور وضو بھی باقی رہے گا۔
یہ صرف آپ کو ایک ایک مسئلہ ہم بتا رہے ہیں، صرف ایک ایک مسئلہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس ادارے میں الحمدللہ یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، پریکٹیکلی سکھائی جاتی ہیں، کوشش کرتے ہیں ہم سکھانے کی۔ دیکھیں نماز ہر بالغ مومن مسلمان مرد اور عورت پہ کیا ہے؟ فرض ہے، نماز کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں سیکھے بغیر۔ ہم موٹر سائیکل جو ہے وہ سیکھے بغیر نہیں چلاتے، گاڑی سیکھے بغیر نہیں چلاتے، جو ہے کوئی بھی لیتھ مشین اگر کسی نے چلانی ہے تو انجینئرنگ کرے گا، اس کے بعد وہ لیتھ مشین چلائے گا، سیکھے گا تو لیتھ مشین چلائے گا۔ مگر افسوس اور المیہ یہ ہے کہ ہم نماز بغیر سیکھے پڑھتے ہیں، المیہ یہ ہے۔ اور نماز کے اندر شرائط علیحدہ ہیں، فرائض علیحدہ ہیں، واجبات علیحدہ ہیں۔ شرائط و فرائض تو ہو سکتا ہے بہت ساروں کو پتا ہو، بہت سارے ایسے ہوں گے جن سے کہا جائے ہم بتائیں جی شرائط کتنی ہیں، کہ 6 شرائط ہیں، فرائض کتنے 7 فرض ہیں، مگر واجبات ایک واجب نماز میں سے رہ جائے، نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز ایک واجب رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر واجب ترک ہوگا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا واجب ترک ہو گیا وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا، تو سجدہ سہو نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمیں سیکھنا چاہیے ہم سب کو، یہ بڑے جتنے بھی ہمارے نوجوان ہمارے بچے یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے، سب کو سیکھنا ہے، ہم سب کو سیکھنا ہے۔ اور یہاں جن بچوں کو آپ ڈالتے ہیں الحمدللہ ان کو ہم نمبر وائز جو ہے نا، نمبر کے ساتھ ہم نماز کے واجبات یاد کرواتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا ہمارے احمد حسن نوری سے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور نماز کے واجبات بیان کرنا شروع کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ نماز میں کیا کیا چیزیں واجب ہیں۔ جی تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا، سورت ملانا، 3 چھوٹی آیت پڑھنا یا ایک بڑی آیت پڑھنا جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر پڑھنا واجب ہے۔ پہلے پڑھنا الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا۔ قرات کے بعد فوراً رکوع کرنا، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا، تعدیل ارکان یعنی رکوع سجود قوما جلسہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ سبحان اللہ۔ تو میں سمیع الرحمان سے کہوں گا کہ وہ مزید آگے جو واجبات ہیں وہ بیان۔ یہ تو 30 کے 30 واجبات یاد ہیں، یہ صرف ہم تھوڑا سا اپنا ٹائم بھی اپنے کور کرنا ہے، اور بھی ہمارے 2 بچے اور بھی رہتے ہیں پرفارمنس کے لیے۔ جی سمیع قوما جلسہ قاعدہ اولا، فرض وتر اور سنت موقدہ کے تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا، دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، فرض وتر اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولا کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی سیدنا یا اللہم صلی علی محمد کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اگر جان بوجھ کے کہا تو نماز اٹھانا واجب ہے۔ دونوں طرف سلام کہتے وقت السلام کہنا سنت ہے اور علیکم السلام کہنا واجب ہے، اور علیکم کہنا سنت ہے۔ دونوں عید ہے۔ ماشاء یہ الحمدللہ یہ ہمارے بچے ہیں جو یہ چیزیں یاد کرتے ہیں، اور یہ عمر ایسی ہوتی ہے، یہ ایج ایسی ہوتی ہے جس میں قرآن یاد کر رہا ہے بچہ، اس میں جو مسائل یاد کرا دیے جاتے ہیں وہ تا ہمیں آخر یاد رہتے ہیں۔ بڑے آدمی کو یاد کرائیں گے نا تو ایک سال یاد رکھے گا یا 2 مہینے یاد رکھے گا، اس کے بعد وہ بھول جائے گا، مگر بچے کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ صاف کاغذ ہوتا ہے، یہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو لکھ دیا جائے وہ پکا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمارے بچے جو ہیں الحمدللہ قاعدہ جو ہوتا ہے نا، جو مدنی قاعدہ ہوتا ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں کم و بیش مدنی قاعدے کے اندر 84 سوال لکھے گئے ہیں، اور ان سوالوں کا پیچھے پورے قاعدے میں پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، اور الحمدللہ پریکٹیکل بھی سارے بچوں کو آتا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی لوازمات ہیں، اظہار ہے، ادغام ہے، اخفاء ہے، اقلاب ہے، یہ سارے کی ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا حافظ محمد صاحب کہ وہ ہمیں اظہار کا قاعدہ سنائے گا۔ اظہار کب ہوتا ہے قرآن پاک میں؟
नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुना का नहीं करेंगे। क्या देखिए अब इंशाल्लाह आखिर में, बल्कि आखिर में तो इंशाल्लाह मैं बच्चों का तारुफ पेश करूंगा कि हमारे बच्चों ने इस रमज़ान में क्या किया है इंशाल्लाह। अब हमारे बच्चे इंशाल्लाह आपके सामने कलाम पेश करेंगे और साथ ही दुआ करेंगे। उस दुआ में आपने भी शरीक होना है और अपने बच्चों को भी शरीक करना है, सब शरीक हों ताकि हमें उस दुआ के समरात मिल सके। मैं सारे बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ, जो दुआ वाले हैं वो तशरीफ़ लाएँ और आकर एक तराना यानी सुन्नत है वो भी पढ़े और दुआ भी पढ़े। आप तमाम कुर्सी पढ़िए मेरी तरफ لبيك محمد صلى الله لبيك لبيك محمد صلى الله لبيك محمد صلى الله لبيك محمد صلى الله سے رسالت پر تن لگا دیں گے، در وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے، سے رسالت پر تن لگا دیں گے، در وقت پڑے تو اپنی گردن کٹا دیں گے۔ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، سچ یہ ہے کہ ہم تو بس اللہ سے ڈرتے ہیں۔ گستاخ نبی سن لو، مسلم نبی زندہ، ہر دور میں آقا کی ناموس پہ مرتے ہیں۔ حیات میں طوفان ہو یا آئے کوئی یعنی، لپٹا کے کفن سر کے سریان بھی کہتے ہیں۔ میرا دل میری جان محمد میں قربان، میرا دل میری جان محمد میں قربان۔ میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی، میرے نبی پیارے نبی۔ او ذات محمد کو کیا خوب بنائی ہے، فردوس بڑی جس کے صدقے میں بچھائی ہے۔ الانبیاء آئے اور ان سا نہیں کوئی، وہ اس میں مکمل ہے انسان ہنسی کوئی۔ وہ شافی محشر ہے، وہ صافی کوثر ہے، ہر ظلم شب اس کے جلووں سے منور ہے۔ آئے وہ نبوت کا اعلان ختم دے کر، آج اس کے نبی کوئی آئے ہر دھرتی پر۔ ہم ختم نبوت کے پاک سپاہی ہیں، سرکار کے نوکر ہیں، جنت کے راہی ہیں۔ آپ نبی کیچڑ جو اچھالو گے، ہر ایک ہے یہاں واسی، تم کتنے مارو گے، تم کتنے مارو گے۔ لبیک 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 محمد صلی اللہ لبیک 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 محمد صلی اللہ لبیک 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 محمد صلی اللہ لبیک 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 محمد صلی اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ
ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت اور دل نشین انداز میں بچوں نے ترانہ بھی پڑھا اور آپ نے سماعت کیا ہے، دعا بھی پڑھی ہے اور آپ نے مل کر بھی پڑھی ہے، اس پر بھی ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب میں استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد صدیق رضوی صاحب قدسیہ اور مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمود احمد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ بچوں کو دستاریں بھی سجانی ہیں اور سندیں بھی ان کو سند فراغت بھی
جو والدین یا جو رشتہ دار اپنے بچوں کے لیے ہار لے کر آئے ہیں تو وہ آ کر پہنا دیں. ایک اعزاز کے طور پر آپ جلدی سے 2 منٹ کے اندر جو ہار لے کر آیا وہ ہار اپنے بچوں کو پہنا دیں. حفاظ کھڑے ہو جائیں سارے اپنی اپنی جگہوں پہ ہو. اب میں گزارش کروں گا حافظ محمد طلال یہ تشریف لائیں اور سند فراغت اور دستار اپنی حاصل کریں. اور اس ماہ رمضان المبارک میں انہوں نے قرآن مجید کی سماعت کی ہے. آپ نے سبحان اللہ بھی کہنی ہے، حوصلہ افزائی بھی کرتے رہنا ہے. ذرا بابا جو بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور ساتھ ہی میں گزارش کروں گا اپنے چھوٹے بھائی طلعت عظیم صاحب کے بیٹے حافظ احمد حسن طلعت، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند فراغت اور دستار حاصل کریں. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ انہوں نے سماعت بھی کی ہے اور انشاءاللہ رمضان کے بعد درس نظامی کا داخلہ بھی لے لیا. اور مزے کی بات ہے سماعت بھی یہی مسجد کے اندر، چشتیہ مسجد کے اندر قاری ولید صاحب کی ہے. آگے حافظ محمد زین ہیں، انہوں نے 15 پارے سنائے بھی ہیں اور 15 سنے بھی ہیں. اور آگے حافظ محمد ریان ندیم ہیں، وہ تشریف لائیں اور سند فراغت بھی حاصل کریں اور دستار بھی حاصل کریں. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے سال گلستان قانونی کی جامع مسجد میں قرآن پاک کی سماعت کی ہے. اور حافظ محمد سید بلال رضا سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں اور سند فراغت حاصل کریں اساتذہ کرام سے. ان کی بھی خصوصیت ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی سماعت کی ہے. نیکسٹ حافظ محمد سمیع الرحمان ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سند فراغت حاصل کریں. انہوں نے الحمدللہ کچھ پارے سنائے ہیں اور کچھ سنے بھی ہیں الحمدللہ. اور انہوں نے بھی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے مزید درس نظامی میں عالم کورس میں بھی داخلہ لے لیا. اور آگے حافظ محمد سعد یاسر ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لائیں اور سند فراغت حاصل کریں. انہوں نے تقریباً 20 پارے سنائے ہیں اور باقی 10 کی سماعت کی ہے. اور انشاءاللہ یہ بھی ہمارے اس ادارے کا فخر ہیں وہ بچے جو قرآن کو سیکھنے کے لیے آگے چلتے ہیں. انہوں نے بھی درس نظامی میں داخلہ لے لیا. آگے فضل ہادی ہیں، ان سے گزارش کروں گا حافظ فضل ہادی وہ تشریف لائیں اور اپنی سند فراغت حاصل کریں. انہوں نے مکمل قرآن پاک کی سماعت کی ہے. جی 8 ہمارے حفاظ ہو چکے ہیں الحمدللہ جو سند فراغت لے چکے ہیں. اب 9ویں نمبر پر حافظ احمد رضا ہیں جنہوں نے مکمل قرآن پاک کی سماعت کی ہے. ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور سند فراغت حاصل کریں. 10ویں نمبر پر حافظ محمد مزمل ہیں، وہ تشریف لائیں
اور سند فراغت حاصل کریں۔ اس بچے نے بھی الحمدللہ درس نظامی عالم کورس میں داخلہ لے لیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے چند سالوں کے اندر آپ کو انشاءاللہ یہاں علماء حفاظ نظر آئیں گے۔ اسٹیج پر انشاءاللہ ہم آنے والے چند سالوں کے اندر ان علماء کو جو ہمارے یہاں سے حفظ کر کر عالم بن کے گئے ہیں ان کو یہاں بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ 11ویں نمبر پر حافظ محمد معاذ نوری ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سند فراغت حاصل کریں۔ انہوں نے آج ہی ان کا قرآن پاک پورا ہوا ہے اور مکمل قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کی ہے، اور مزے کی بات ہے 14 مہینوں میں پورا قرآن حفظ کیا ہے۔ اور نیکسٹ جو ہیں 12 نمبر پہ حافظ احمد حسن نوری ہیں جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے مکمل قرآن پاک کی سماعت کی ہے اور انہوں نے بھی 14 مہینوں میں قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ اور مزید اعزاز یہ ہے کہ ان دونوں کے والد بھی حافظ ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا حافظ محمد احمد رضا فراست سے، جنہوں نے اس سال مکمل قرآن پاک سنایا بھی ہے اور مزید سماعت بھی کی ہے، تشریف لائیں اور سند فراغت حاصل۔ گلستان کالونی سے حافظ احمد خان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اساتذہ سے سند فراغت حاصل کریں۔ حافظ محمد احد رضا سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور سند فراغت حاصل کریں۔ حافظ محمد احد حیدر۔ حافظ محمد اون سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دستار اور سند فراغت اپنے اساتذہ کرام سے حاصل کریں۔ ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے یہ گلشن مہر علی کے چمکتے دمکتے پھول ہیں۔ یار سبحان اللہ کوئی نہیں آپ کیا۔ میں نے بڑا زبردست ایک لفظ کہا ہے، گلشن مہر علی۔ یہ گلشن مہر علی ہے اور یہاں فیض مہر علی بڑھتا ہے، اور یہاں یہ چمکتے دمکتے چہرے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان بچوں کو تا دم آخر قرآن پاک پر استقامت عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ان کے والدین تشریف لائے ہیں، رشتہ دار تشریف لائے ہیں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان بچوں کا قرآن پڑھنا سیکھنا سب کچھ اپنی بارگاہ علم جزل میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن طلباء کرام نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے آپ حضرات کے سامنے وہ موجود ہیں، یہ بچے اور ان بچوں کے والد گرامی، والدین، ان کے سرپرست جو یہاں پر موجود ہیں، سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس سے زیادہ مبارکباد یہ میرے ماشاءاللہ اس مدرسے کے اساتذہ کرام، حافظ القاری محمد طاہر قاسم صاحب، حافظ القاری محمد ولی چشتی صاحب، حافظ القاری علی الرحمان صاحب، کہ ان لوگوں کی
محنت ہے جو آج حضرت آپ پھل دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان اساتذہ کو اور ان طلباء کرام کو آنے والے 4,000 کو اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے, بہت زیادہ کامیابیاں عطا فرمائے. الحمدللہ اب ہمارے اس مجلس کے آخر میں کیونکہ تکمیل قرآن مجید بھی ہے نا, اس پر ماشاءاللہ چند منٹ میں لوں گا کہ جن جن حضرات نے حفاظ کرام کی, قرہ حضرات کی, قاری صاحبان کی خدمت میں حصہ شامل کیا ہے انہی نماز تراویح میں, ان حضرات کو بھی اللہ برکتیں اور جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری مسجد کے کمیٹی والے حضرات, ذمہ دار حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں, ان کی محنت, ان کی کوشش سے کہ چونکہ اس کا کوئی ہدیہ نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے, ایک گفٹ ہے, تحفہ ہے. جیسے ماہ رمضان ماشاءاللہ آتا ہے بطور مہمان, تو اسی نسبت یہ حفاظ کرام بھی ہمارے پاس مہمان ہی ہوتے ہیں. تو اس موقع پر نماز تراویح میں بڑی خوبصورت اور بڑی محنت کے ساتھ عزیزم حافظ القاری محمد علی چشتی نے قرآن پاک سنایا ہے نماز تراویح میں. اور یہ اور اعزاز کی بات ہے کہ عزیزم نے اسی مدرسے میں پڑھا بھی ہے, اسی مدرسے میں شعبہ حفظ پڑھا بھی رہے ہیں, اور اسی جگہ پر نماز تراویح قرآن مجید سنا بھی رہے ہیں. حافظ القاری محمد علی چشتی صاحب کی خدمت میں کمیٹی والے حضرات کی طرف سے کچھ تحفہ ہے, کچھ خدمت ہے, اور وہ میں گزارش کروں گا ہماری مسجد کمیٹی کے صدر ماشاءاللہ بہت ہی پیاری شخصیت ہیں, حاجی محمد نعیم صاحب, اپنے ہاتھ سے محترم حافظ القاری ولی چشتی صاحب کی خدمت میں مبلغ 30,000 روپیہ, 2 جوڑے کپڑے کے, ایک مٹھائی کا ڈبہ پیش کریں. اور میں مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کی ہیلپ کریں, آپ بھی ماشاءاللہ بارک اللہ ہار بھی پہنائیں اور ماشاءاللہ گفٹ تحفہ بھی پیش کریں. ماشاءاللہ محترم شوکت عبدالی صاحب بھی آپ یہ معاونت فرمائیں, بارک اللہ. پہلا تحفہ دیں, اگلے دوسرے میں لاؤں گا, اسی ترتیب کے ساتھ آتے رہیں. مبارک ہو جی بیٹا, مبارک ہو, ماشاءاللہ مبارک. ماشاءاللہ اب ہمارے مسجد کے نائب امام بھی ہیں, بڑی ذمہ دار شخصیت ہیں, وقت کے بڑے پابند بھی ہیں, محترم حافظ القاری عبدالوہی جامی صاحب. ان کی خدمت میں مبلغ 18,000 روپے, 2 کپڑے کے جوڑے, ایک مٹھائی کا ڈبہ. میں محترم حاجی مظفر صاحب جو ہمارے مسجد کے کیشیئر ہیں, ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ پیش فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تیسرا جو تحفہ ہے وہ بندہ نادیر کے لیے ہے. لفافے میں پیسے کتنے ہیں پتہ نہیں, کھولیں گے تو پتہ لگے گا. 2 جوڑے ڈبے, 2 کپڑے کے جوڑے ہیں, ایک مٹھائی کا ڈبہ ہے. یہ جزاک اللہ محمد زمان کیانی صاحب نے مجھے پیش کیا, میں نے قبول کیا ہے, بارک اللہ. ماشاءاللہ جی ہمارے چاند اقبال صاحب یہ معتکف ہیں, اپنی طرف سے ماشاءاللہ ایک کپڑے کا جوڑا قاری ولی صاحب کو, جامی صاحب جامی صاحب کو پیش کریں جی. اور یہ ایک ولی صاحب, قاری ولی صاحب کو محمد زمان کیانی صاحب پیش کریں. ماشاءاللہ اللہ کی برکتیں عطا فرمائے. حافظ نصیر الدین آ جائیں اور یہ تحفہ یہ ماشاءاللہ. اور اگلے ہمارے جو مہمان ہیں مسجد کے خادم محمد سجاد صاحب, بڑی محنت
اور بڑے پیار سے مسجد کی خدمت کرتے ہیں. ان کی اچھا ابو کی جگہ آپ ہیں بیٹا. آئیے بچہ ماشاءاللہ یہ بھی حافظ قرآن ہے اور ماشاءاللہ مسجد کا خادم بھی ہے, درس نظامی بھی کر رہا ہے. سجاد صاحب کے بیٹے محمد ثاقب صاحب مبلغ 10,000 روپیہ مٹھین کا ڈبہ کی کمیٹی تو سے آپ. اور یہ میں گزارش کروں گا کہ اعتکاف والے ڈاکٹر حنیف صاحب وہ بھی تشریف لائیں اپنے ہاتھ سے تو کر دیا ماشاء اللہ ٹھیک ہو گئی. اگلے ہیں جی حافظ محمد بلال صاحب جو بھی ماشاء اللہ نقابت بھی کی ہے. ان کی ہمیں بڑی خدمات ہیں, معتکف بھی ہیں ماشاء اللہ, اور انہوں نے کچھ سماعت بھی ماشاء اللہ کی ہے, کچھ خدمت اور مٹھائی کا ڈبہ پیش کر ڈاکٹر حنیف صاحب ماشاء اللہ مبارک ہو جی بارک اللہ. اور حافظ عبد المعز جو کہ شہید قاضی صاحب کا بیٹا ہے, اس بچے نے حفظ قرآن مکمل کیا ہوا ہے اور یہ بچہ ماشاء درس نظامی کر رہا ہے. اور الحمدللہ اس بچے کا یہ تحفہ جی پیش کر لی. کافی بیٹھے ہوں ماشاء اللہ رزلٹ آج پاس بھی ہو گیا ہمارے امتحان میں ماشاء اللہ. مبارک ہو بیٹا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ فی الدارین. آگے ہمیں محمد ریاست الرحمان صاحب جو کہ مسجد میں بڑی پیاری خدمت بھی پیش کر رہے ہیں, اعتکاف والے حضرات کی کوکنگ بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ, لنگر پکا کر دے رہے ہیں ماشاء اللہ, اور بڑے سیکورٹی کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنا انعام وصول کریں. محمد ریاست الرحمان صاحب. اگر بابا غلام حیدر صاحب اگر وہ بھی ہیں تو آگے تشریف لائیں. ان کی خدمت میں مٹھائی بھی ہے اور کچھ خدمت بھی ہے. اور دے دیں آپ ان کو دے دیں ٹھیک ہے. اور آج ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں جن کا ماشاءاللہ آپ خطاب سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا. اور یہ ہمارے پروفیسر بھی ہیں, مذہبی سکالر بھی ہیں, اور ماشاءاللہ میرے داماد بھی ہیں, اور خطیب اہل سنت بھی ہیں, اور مفتی اہل سنت بھی ہیں, بلکہ مفتی ابن مفتی علامہ مفتی محمود احمد رضوی صاحب, ان کی خدمت میں کمیٹی والے حضرات جی میں پیش کر رہا ہوں ماشاء اللہ. جزاک اللہ فی الدارین. اللہ سب حضرات کو برکتیں عطا فرمائے. بہت پیاری رات ہے, آخری لمحات ہیں, قبولیت کے لمحات ہیں. انشاءاللہ ہم نے بڑا عام خطاب بھی استعمال کرنا ہے. اور کس نے ریاست الرحمان صاحب نے ٹھیک ہو گیا. عظیم محترم آج میرے بہت ہی پیارے دوست پیارے بھائی جو میرے ہر موقع میں میرے دست بازو بنتے ہیں, نقیب پاکستان, بہت پیاری شخصیت اور ہر دل عزیز شخصیت اور اہل سنت کا درد رکھنے والے, سرزمین اسمداد پر آپ کی رہائش ہے, میرے ساتھ پیار کرتے ہیں, ہر خوشی غمی کے موقع پہ میرے پاس آتے ہیں, اور ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی حاضری پیش کریں, اپنے مبارک انداز سے مبارک ہاتھ سے مہمان خصوصی کو خطاب کی دعوت دی. وسلم على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دل و نظر کو وضو کے جمال دیتا ہے, دل و نظر کو وضو کے جمال دیتا ہے,
وہی شعور کو رزق حلال دیتا ہے۔ دل و نظر کو وہ ذوق جمال دیتا ہے، اور وہی شعور کو رزق حلال دیتا ہے۔ اور اگر کوئی سوال کرے ایک قطرے کا، میرا قریب سمندر اچھال دیتا ہے۔ اور کیا غم ہے اگر تخت نہیں میرے پاؤں کے نیچے، کیا فکر ہے کہ سر پہ میرے تاج نہیں ہے ناز کہ میں منگتا ہوں اس ذات کا نازش جو ذات کسی اور کی محتاج نہیں۔ اور مولا کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اور کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ ارے بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اور رزق پر کس کے پلتے ہیں، شاہ و گدا مسند آرائے بزم عطا کون ہے۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول۔ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کو۔ اور اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، یہ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نذیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ بے حد حمد و ثنا، بارگاہ رحمت کائنات، حسن کائنات، مقدم کائنات، جانے کائنات، جانے جہانے کائنات، وجہ تخلیق کائنات، حسن کائنات، تاجدار ختم نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم احباب زیت شام و ذی قدر و ذی وقار، اور اس وقت سٹیج پر جلوہ فرما عالم اسلام کی ممتاز علمی شخصیات، میری مراد داعیہ توحید و سنت خطیب الاسلام خطیب ابن خطیب ابن خطیب، ایک علمی گھرانے کے چشم و چراغ، جن کے دادا جان نے یہ چراغ جلایا، ہوا کے رخ پر چراغ الفت کی لو بڑھا کر چلے گئے، وہ ایک دیے سے نہ جانے کتنے دیے جلا کر چلے گئے۔ ہوا کے رخ پر چراغ الفت کی لو بڑھا کر چلے گئے، وہ ایک دیے سے نہ جانے کتنے دیے جلا کر چلے گئے۔ آج خوبصورت بزم کے روئے رواں میر مجلس، دنیا خطابت و تدریس کا ممتاز چمکتا ہوا ستارہ، میرے برادر ذی وقار، مشفق و مہربان اور ہر دل عزیز شخصیت اور معروف عالم دین، واقعات کی سرزمین کے بچہ بچے کے دل میں گھر کرنے والی یہ ممتاز شخصیت، جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جامعہ مسجد چشتیہ اور جامعۃ الحبیب ضیاء العلوم میں اللہ کے دین کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے گزارا۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ
قاری محمد صدیق رضوی چشتی دامت برکاتہ ملا لیا ہر سال کی طرح ہر موقع کی طرح ہر موقع پر خوبصورت بزم یہاں پہ سجاتے ہیں. میلاد کا موقع ہو، محرم کا موقع ہو، 11ویں کا موقع ہو، سفر معراج کا واقعہ ہو، یا پھر ماہ رمضان المبارک کی یہ مقدس اور معطر ساحتیں ہوں. اور آج آپ نے چشم سر سے مشاہدہ کیا کہ جامعۃ الحبیب ضیاء العلوم میں ان چٹائیوں پر بیٹھ کر ان نونہالوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ان پیارے امتیوں نے، ان بچوں نے، ان پھولوں نے اپنے ننھے سے دلوں کو اللہ کے قرآن کے نور سے مزین بھی کیا، معطر بھی کیا، منور بھی کیا. اور آنے والے وقت میں اپنے ماہر اساتذہ کی موجودگی میں یا ان کے سامنے زانوی تلفظ طے کر کے اللہ کے محبوب کی حدیث کو بھی اپنے سینے میں سمانے کی کوشش کریں. میں پوری انتظامیہ کو، واہ کینٹ کے ہر فرد کو اور اس بزم میں بیٹھے ہر غیرت مند سنی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آپ نے ان بچوں کے خوبصورت ذہانت کا بھی مشاہدہ کیا اور سوال و جواب بھی ہوئے. الحمدللہ سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، میں اس کا قاری ہوں کہ آقا یہ تیری زبان لگتا ہے. سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، میں اس کا قاری ہوں کہ آقا یہ تیری زبان لگتا ہے. اور جب بھی سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے میری، اور لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑا کر. پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو پھر چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور دو عالم کے فرمان پڑھا کر. اللہ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں اس بزم اور جمع غفیر کے بارے میں اور سٹیج پر جلوہ فرما مسلک حق اہل سنت کی نمائندہ شخصیات، ممتاز علمی شخصیات اور حفاظ کرام، قراء حضرات، استاد الحفاظ، استاد القراء، استاد العلماء، اگر میں سب کا نام لوں تو پھر اس کے لیے مجھے وقت چاہیے. میں اتنی بات کہتا ہوں کہ یہ بزم میں ہے، جامع جم نہیں. حضرت صاحب علامہ طاہر قاسمی صاحب فرماتے ہیں ٹھیلی سبحان اللہ. آج شب توبہ بھی ہے، شب عطا بھی ہے. دامن پھیلا کے بیٹھیے. آپ اس وقت مسجد چشتیہ میں بیٹھے ہیں اور خطیب الاسلام علامہ اور مہر گلستان مہر علی میں بیٹھے ہیں. یہ سارا فیض ان کا ہے. اور اسی مسجد میں میرے مسلک کا ایک ممتاز عالم دین، نقاد اہل سنت اور خطیب اہل سنت، خطیب ملت اسلامیہ، اگر ان کا ذکر نہ کروں تو نا انصافی ہوگی. میں نے ان کی زیارت بھی کی. ان کی موجودگی میں مجھے خطابت اور نقابت کے فرائض سر انجام دینے کا بھی موقع میسر آیا. اور بحمدللہ تعالی تحدیث نعمت کے طور پر اپنے مسلک کے علماء کی موجودگی میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ میری اس نقابت کو اور خطابت کو عرصہ 40 سال کا عرصہ گزرا. اور پاکستان کے نامور علماء کی موجودگی میں، مشائخ کی موجودگی میں مجھے بات کرنے کا یہ سلیقہ آیا. اور گنگوں کو تکلم کے مواقع ہیں میسر، ان گنگوں کو تکلم کے مواقع ہیں میسر، اور جو صاحب گفتار ہیں بڑی دیر سے چل رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ وہ بولیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. ابھی انہوں نے جامع مسجد مدنی محلہ محبت آباد میں 20 سے 25 منٹ کا یقیناً خطاب کیا ہوگا. بلا مبارکہ بات کر رہا ہوں. نہ میری ان سے کوئی کمٹمنٹ ہے مفتی اعظم راول پنڈی سے، اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بات طے کی ہے. اللہ کی قسم یہ پہلے مجھ سے نکل آئے ہیں، بعد میں لوگ ان کی باتیں کر رہے ہیں.
بات کیا کر رہے تھے؟ بات یہ کر رہے تھے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہمارے. کتنا دل نشیں خطاب، کتنا فکری خطاب، خوبصورت اصلاحی خطاب. یقین جانیے مجھ جیسا بندہ بھی جس کو 40 سال کا عرصہ علماء کی تقاریر سنتے ہوئے بیت گیا، وہ بھی اس بھتیجے بھی ہیں میرے ماشاءاللہ، یہ مجھے اپنے محترم کہتے ہیں. میں ان کے سسرے محترم جناب علامہ صدیق رضوی صاحب کا دست بازو بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، دوست بھی ہوں. یہ مجھے عزت دیتے ہیں، یہ مجھے بچے ہیں، مطلب اس طرح عزیز ہیں، عزیز القدر ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں نے بھی ان کا خطاب بڑی توجہ کے ساتھ سنا ہے، اور ایک ایک لفظ موتی پرو رہے تھے، گویا کے کانوں میں رس گھولنے لگے. ان کے الفاظ کانوں میں رس گھولنے لگے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. میں وقت کے تقاضے کو بھی مد نظر رکھنا ہے. یقیناً صلاۃ التسبیح بھی آپ نے پڑھنی ہے، سحری بھی کرنی ہے، اور پھر صبح روزہ بھی. اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول فرمائے، سب کی نمازیں قبول فرمائے. جامعۃ الحبیب میں ان طلباء نے اپنے اساتذہ کی موجودگی میں، سب اساتذہ میرے سر کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عزتوں سے نوازے. جب آپ بچے کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، بے شک بنائیں، اچھی بات ہے، جدید تعلیم کی آپ قائل ہیں. مفتی صاحب بھی یہی فرما رہے تھے وہاں پہ، آپ ڈاکٹر بنائیں، جنرل بنائیں، کرنل بنائیں، لیکن میری بات سنیں، نہ زرداری بنے گا، نہ نواز بنے گا، نہ ہی کپتان بنے گا. میری قوم کا بچہ اب حافظ قرآن بنے گا. جا زندگی مدینے سے، آخری جا زندگی مدینے سے، چونکہ الغنی ساؤنڈ سسٹم کا حسین امتزاج ہے، اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. جا زندگی مدینے سے، چونکہ ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا. اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہے ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے پھر شرم و حیا کے لا. ارے باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا. باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے. کون حسین؟ میں نے دل سے پوچھا، بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب بے مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کر جیل کیا یزید تھا. حسین ہے. اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے. اللہ عالم کفر کو نیست و نابود فرمائے. عالم اسلام کو اللہ غلبہ عطا فرمائے. جہاں جہاں مسلمان پنجہ استبداد میں، ظلم کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سے انہیں آزادی اور رہائی نصیب فرمائے. اٹھ کے آپس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اور مفتی اہل سنت میرے مسلک کا ممتاز عالم دین، مفتی زینت مسند دارالافتاء اور زینت مسند خطابت اور پروفیسر بھی اور عظیم مذہبی اسکالر بھی حضرت علامہ مولانا خطیب ابن خطیب مفتی ابن مفتی علامہ صاحبزادہ محمود احمد رضوی صاحب بھی تشریف لاتے ہیں. لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا رسول اللہ میں آپ نے تعظیم نہیں لکھ سکتا. زمزموں آج ساؤنڈ والے ہم مزہ آیا، اسی طرح بندہ بول رہا ہے زمزموں
زمزمو کوثرو تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا رسول اللہ میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، 7 سمندر بھی اگر میں نہ چھوڑوں راحت اسم محمد کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ آپ کی انہی پرجوش محبتوں میں دنیا خطابت کا ممتاز ستارہ، میرے مسلک کا ممتاز عالم دین، عظیم مذہبی اسکالر، مفتی اہل سنت، مفتی ابن مفتی حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمود احمد رضوی دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اعظم راولپنڈی، یہ گردان پڑھنے کی بڑی ہوگیا کو سبحان اللہ۔